پھر ذرا دہرائیے، کیا نہیں کر پائے؟ ہندوز جو ہے مسلمانوں کو اپنے ساتھ املگمیٹ نہیں کر پائے، مطلب مکس نہیں کر پائے، ان کو برداشت نہیں کر پائے. اچھا، مسلمانوں کو نہیں کر پائے، مسلمانوں کو برداشت جی نہیں کر پائے. اچھا جی اچھا جی اچھا اچھا، ذرا آپ مثال دیجیے مجھے، ذرا یہ بتائیے کہ یہاں پر مسلمان آئے نا، عرب جی آئے، جی جی ٹھیک ہے، وہ جس طرح سے ڈے ون سے آ کر لوٹ مار مچاتے رہے، لوٹتے رہے، پیٹتے رہے، مارتے رہے، لڑتے رہے، جلاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہندو کبھی کسی عرب گیا، کسی ایران گیا، کسی ترکستان گیا، کبھی مصر گیا، وہاں جا کر کسی کو مارا، لوٹا، گلے کاٹے؟ آج تک ہندو اپنے باہر کہیں جا کر کبھی کچھ کیا؟ مجھے بتائیے، میں جاننا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. میں یہ چیز تو ایکسیپٹ کروں گا کہ ہندوز نے کبھی کوئی انویژن نہیں کیا، یہ مانوں گا، ایکسیپٹ کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، بھارت پر جو ہے ڈے ون سے جو عرب آئے اسلام نام کے، محمد بن قاسم ہے نا، جی جی، وہ کیوں آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ جہاں تک ایز اے مسلم میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ وہ دین کی تبلیغ کے حساب سے آئے تھے. دین کی تبلیغ کے لیے آیا تھا، ہاتھ میں قرآن لے کے آیا تھا. نہیں تو اس سمے آپ ایک بات بتائیں میرے کو، میں اگر اپنے ریلیجن کو میرے کو پریچ کرنا ہو اور میں ہر طرح کی آئیڈل ورشپ، ہر طرح کی ورشپ کو ڈسڈین کر رہا ہوں، کنڈیم کر رہا ہوں، تو کیا آپ میرے کو میرے ریلیجن پریچ کرنے دیں گے؟ ارے میرے بھائی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ کو بھارت آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ آپ کا جو، سنیے، آپ کی جو عربی کتاب ہے وہ صرف عربوں کے لیے ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ مضمون قرآن میں بار بار آتا ہے کئی جگہوں پر کہ یہ کتاب یا پھر یہ وحی ہم نے تجھے اس لیے کی تاکہ تو ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو جو ہے اس بات سے آگاہ کرے. بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یعنی اسلام کے بارے میں جو کلیم ہے کہ یہ ہمارا آخری نبی ہے، ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہے، وہ اس کا پیغام ہر جگہ تک پہنچانا، یہ قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ سارا چران جو ہے جسے اسلام کہا گیا ہے، وہ اسلام وہ جو ہے یہ چران بھارت میں آئی کیوں آئی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا یہاں پر لوگ جو ہے جی نہیں رہے تھے؟ ان کے پاس ان کی اپنی تہذیب نہیں تھی، ان کے پاس اپنا رہن سہن نہیں تھا، ان کے پاس تمدن نہیں تھا؟ کیا کس چیز کی کمی تھی بھائی؟ کیا چیز کی کمی تھی؟ جی، کرسچینٹی بھی تو آئی یہاں پہ. ارے میرے بھائی، کرسچینٹی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں نا، وہ کب آئی کرسچینٹی؟ وہ تو ابھی بھی جو ہے جمعہ 8 دن ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں اسلام کی. کرسچینٹی نے ایک مطلب دیکھیں، کرسچینٹی کی بات جب آپ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ جو ہے پہلو ہے، ہم اس وقت اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی باہر سے آئی، وہ یہاں کی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں اسلام جو کہ یعنی بھارت کے لیے بڑا خطرناک جو ہے ثابت ہوا ہے. یعنی اسلام جو ہے ان پر تھوپا گیا، بھارتیوں پر کسی نہ کسی طرح سے، بھلے وہ تلوار ہو یا پھر جو ہے ان کو جھوٹ بول کر ہو یا پھر کسی اور بہت سی ریزنز ہیں، بہت ساری جو ہے مطلب وجوہات کی بنا پر یہاں پر اسلام کو تھوپا گیا. سچ والا صاحب، ایک چیز میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر اسلام کو تھوپا جاتا، ٹھیک ہے، بائی سوارڈ جو ہے تلوار کے زور پہ ہو سکتا ہے پھیلا ہو، کئی وجہ، یعنی اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں، ایک ریزن نہیں بتا رہا ہوں. سچویشن کے حساب سے اسلام نے اپنے رنگ بدلے، جس طرح سے گرگٹ اپنے رنگ بدلتا ہے. جہاں جیسی سچویشن رہی ہے اسلام نے ویسے رنگ بدلے ہیں. کہاں پر الجزیہ لگانا ہے وہاں پر، سنیے، جہاں پر الجزیہ لگانا ہے، الجزیہ سے اگر فائدہ ہے تو وہاں پر جو ہے کنورژن کو جو ہے مطلب وہ امپورٹنس نہیں دیتا اسلام، کیونکہ الجزیہ سے فائدہ ہے، اس کے خزانے بھریں گے نا، اس کے خزانے بھریں گے الجزیہ سے. لوٹ مار ہے، جہاں لوٹ مار کرنا ہے وہاں پر وہ ہوگا. کہیں پر صرف ڈرانا کافی ہے، کیونکہ اسلام جس زمانے میں پھیلا یا پھیلایا گیا وہ ایک چڑھتا سورج تھا. چڑھتے سورج کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے. بہت سے لوگ تو صرف اس کی حالت کو دیکھ کے ارے یار اس سے کون پنگا لے گا بھائی، یہ تو ہے ہی، یہ لوگ تو ہیں ہی بڑے درندے وحشی لوگ،
ان سے پنگا لیے بغیر ٹھیک ہے بھائی یار یہ تم لوگ کیا چاہیے, ٹھیک ہے ہم مسلمان, ہم بھی مسلمان ہو جاتے, بھائی مسلمان ہو جائیں گے تو ہم کو جو ہے سلامتی مل جائیں گی. اسلم تسلم, بھائی تم اسلام لاؤ تم کو سلامتی مل جائیں گی. اس طرح کا جو ہے دعویٰ تھا, اس طرح کا ان کا کلیم بھی تھا. تو بہت سے لوگ ایسے ہی بغیر کسی اس کے جو ہے یعنی ہو گئے مسلمان. اب جیسا انڈونیشیا, ملیشیا میں وغیرہ میں دیکھیں وہاں کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. سچویشن دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم مسلمان بن جائیں تو ہم کو بہت سے فائدے ملیں گے, اور آج بھی مسلمانوں کو مسلمان ہونے سے دیکھیں ہم نے اسلام چھوڑا, ہمیں نقصانات ہوئے, ہر طرح کا نقصان, لیکن اسلام کو ماننے والے تو ہر طرح سے فائدے میں ہیں, فائدے میں ہیں. بھائی کھلم کھلا پھر سکتے ہیں, جہاں چاہے جا سکتے ہیں, جو مرضی ان کے طرح, لیکن ہم کو جو ہے اپنے آپ کو اپنی جان بچانا ہے, ہم کو ہمیشہ مسلسل ڈر کے ماحول میں رہنا ہے. فائدے ہیں نا اسلام کو ماننے کے, بہت سے فائدے ہیں. نہیں آپ ایک چیز بتائیں میرے کو, آپ اگر مسلم انویڈرز کے انویژن مسلمس انویٹ کیا انڈیا کو, ٹھیک ہے, لیکن آپ میرے کو ایک چیز بتائیں کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں آج, یا آج سے آپ پیچھے بھی جائیں, تو مسلمان اتنا اسٹرکٹلی اسلام کے لیے کیوں لڑ سکتا ہے, وہ مر سکتا ہے, وہ اتنے مطلب زور سے اسلام کو کیوں مانے گا؟ وہ اگر وہ فورسفلی کنورٹڈ ہے, ظاہر بات. ارے میرے بھائی اسلام کے احکام ایسے ہیں نا, اسلام میں کمانڈمنٹس ہیں, ان کمانڈمنٹس پر جو ہے یہ زور ہے کہ یہ ماننا ہی ماننا ہے, یہ ڈوز ہیں ڈونٹس ہیں, آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے نا. نہیں سچ والا صاحب, یہاں کا جو انڈیا کا جو سوشل آرڈر تھا, جو کاسٹزم تھا, ارے میرے بھائی کاسٹزم پہ آ گئے. ارے یار جو ہے مجھے یہ بتائیے, اگر انڈیا میں کاسٹزم کی وجہ سے اسلام پھیلا تو ایران میں کیسے پھیلا, ابھی کیوں پھیلا, عراق میں کیسے پھیلا, مصر میں کیسے پھیلا, اسپین میں کیسے پھیلا, الجزائر لیبیا میں کیسے پھیلا, ٹیونس میں کیسے پھیلا, بولیے نا, انڈونیشیا ملیشیا میں کیسے, وہاں پر کیسے پھیلا, وہاں پر بھی کاسٹزم تھا. یہ ایک غیر ضروری کی بات جو ہے کاسٹزم کو اس سے جوڑ دیتے ہیں. ارے بھائی کاسٹزم کیا ہے کیا نہیں ہے ہم کو پوری طرح سے پتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جو جانتے ہیں وہ اس کا صحیح جواب دیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کاسٹزم ایک ریزن نہیں تھا. ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بھارت میں کاسٹزم تھا اس لیے اسلام پھیلا. یہ ان کا جواب دینے کا بہت آسان طریقہ ہو گیا, حالانکہ یہ جواب نہیں ہے, یہ جواب نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. چلو آپ میرے کو ایک بات بتائیں کہ کوئی بھی مسلم آرمی جو مان لیجیے کسی نے بھی انویٹ کیا انڈیا کو, تو کتنے ان کے سولجرس وغیرہ جو ہے انویژن کے سمے آتے تھے, 10,000 15,000, وہ اتنی بڑی ٹیریٹری کو کیسے کانکور کر لیتے تھے؟ ٹیریٹری نہیں تھی. نہیں سنیے, بھارت کبھی بھی ٹیریٹری, مطلب یہ ہے کہ یہاں کا سسٹم جو ہے ان کا لائف سٹائل ایسا تھا کہ سامنے والا اگر ایک درندگی سے آ رہا تو وہ اس کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے یا نہیں جانتے تھے, یا بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. یہ لوگ اپنے طور پر ایک پرامن طریقے سے رہنے کے عادی ہیں, ان کی اپنی مندریں ہیں, ان کی اپنا جو ہے رہن سہن ہے, ان کا اپنا جو بھی ہے اس کے اندر ہی مگن رہتے تھے. یہ باہر سے آنے والے جو ہے کیونکہ بڑے جنگجو ہیں, خونخوار قسم کے, ایک صحرا کے ریگستان کے رہنے والے, ان کے مزاج ہی میں جو ہے جنگ ہے, جنگ مارنا کاٹنا, وحشی لوگ ہیں. تو اب وحشی لوگوں سے لڑنے کا ان کے پاس ان کو پریکٹس ہی نہیں ہے, ان کو کبھی یہ بات بتائی نہیں گئی, سکھایا ہی نہیں گیا کہ جو ہے لڑنا بھی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ریزن تھا کہ وہ لوگ چھا گئے, آ کر جو ہے ان کو ڈرائے دھمکائے. میں نے کئی ایسی جگہوں کا جو ہے مطلب نظارہ کیا ہے جہاں پر باقاعدہ اس کو جو ہے تہس نہس کر دیا گیا, کاٹا گیا, وہاں پر جو ہے ہر چیز کو لوٹا گیا. بھارت کے کئی ایسے علاقے ہیں جن کو میں نے دیکھا تو میں واقعی دنگ رہ گیا یار. یعنی وہ ان جگہوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہاں ایک شہر آباد تھے, لوگ رہتے تھے, وہاں یونیورسٹیز ہیں, وہاں کالجز ہیں, وہاں پر جو ہے لوگ کتنے ایک سے ایک فنکار ہیں موجود وہاں پر, ایک اپنی دنیا میں وہ لوگ مگن ہیں. اور یہ وحشی درندے آ کر پوری طرح سے آگ لگا دے رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, پورا ہر چیز جو ہے درہم برہم کر دے رہے ہیں. کیونکہ ان کے نزدیک دیکھیں بھارت ہمیشہ سے علوم اور فنون کا مرکز رہا ہے, علم ہے ان کے پاس فن ہے,
ان کے پاس فنکاری ہے. تو آپ نے جو ہے اگر پرانی مندروں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو وہاں جو پتھر کو تراش کر جو ہے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں میں دنگ رہ جاتا ہوں. کیا جو ہے ان کی ہنر مندی ہے. اب یہ لوگ جنگجو لوگ آتے ہیں وحشی، ان کو علم سے یا ہنر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے دیکھا ان کو یہ بس یہی ہے کہ ہاں یہ بت ہے، یہ مندر ہے، یہ جو ہے بالکل شرک ہے، اس کو مارو توڑو بس. ان کے پاس اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ باتیں تاریخ میں آتی ہیں، اگرچہ کہ میں ان کو 100% آتھینٹک نہیں سمجھتا، کیونکہ تاریخ کی باتیں ہیں، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ باتیں ہمارے علماء بھی کہتے ہیں. دیکھیے مصر کا ایک شہر ہے اسکندریہ، اس کو جی میں گیا ہوں الیگزینڈریا. وہاں پہ، جی نہیں وہاں کافی سمے رہا ہوں. جی تو وہاں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے، ظاہر بات ہے یہ پورے علاقے میں ایک زمانہ تھا عیسائیوں کا کے مراکز تھے علوم و فنون کے، ان کی اپنی بڑی بڑی جو ہے بے حساب لائبریریاں تھیں جن میں قلمی کتابیں پائی جاتی تھیں ہزاروں کی تعداد میں. اور جو ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ کسی کے پاس کہیں ایک قلمی کتاب ہے تو ایک رولس رائس کار کے برابر کے مساوی کہہ سکتے ہیں آپ. اتنی قیمتی چیز ہوتی تھی قلمی کتاب. تو اس میں قلمی کتابوں کا جو ہے کئی لائبریریاں بھری ہیں. تو جس وقت مصر جو ہے فتح کیا گیا تو عمر بن العاص جو ہے وہ والی مصر ہیں، انہوں نے خط لکھا یہ خلیفہ دوم کو، یہ عمر بن الخطاب کو. اس میں یہ پوچھا گیا کہ امیر المومنین بتائیے، یہاں ایک شہر ہے اسکندریہ، اس میں بہت ساری مکتب ہیں، تو اس میں قلمی کتابیں ڈھیر ساری پڑی ہیں، ان کا ہم کیا کریں، ان کو اب ہم کیا کریں. تو یہاں سے عمر کا جو ہے اس کا جواب جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یعنی ابن عاص، وہ ان کتابوں میں اگر وہی سب کچھ ہے جو کہ قرآن میں ہے تو ہمیں ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر ان کتابوں میں وہ کچھ اور ہی ہے جو کہ قرآن میں نہیں ہے تو ہمیں، ظاہر بات ہے ہمارے پاس جب اللہ کا کلام آ گیا تو یہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا غیر ضروری ہے، چنانچہ ان کتابوں کو جو ہے ضائع کر دو. وہ کتابوں کو جلا دیا گیا قلمی کتابوں کو. بھائی سوچئے ذرا، یعنی اسلام کی جو شروعات، اس کی جو تہذیب ہے، یہ صرف وحشت اور جو ہے جنگ پر جو ہے وحشت اور جنگ. سچولا صاحب آج بھی سنیے، اگر آپ کو اسلام کی صحیح تہذیب، اس کا تمدن اگر دیکھنا ہے تو ایک 100 سال پہلے کا مکہ یا مدینہ دیکھ لو، آپ کو سمجھ آ جائے گا اسلام کیا تھا. ارے بھائی اسلام جب عراق میں گیا تو اصل تہذیب عراق کی تھی. عراق اپنے زمانے سے جو ہے اس کا اپنا ایک تمدن ہے. مصر میں گیا تو مصر کی اپنے تمدن ہے، بھارت میں آئے تو بھارت کا اپنا ایک تمدن ہے، اسپین گیا تو وہاں کا، ایران گیا تو وہاں کا ایک تمدن ہے. ارے بھائی تمدن تو دوسری جگہوں سے ہے نا، اسلام کا کیا تمدن ہے بتائیے. اسلام کی کون سی تہذیب ہے مجھے بتاؤ، کون سی تہذیب ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسلام کی تہذیب اگر کسی کو دیکھنی ہے تو آج سے 100 سال پہلے کا مکہ یا مدینہ دیکھ لو، آپ کو پتا چل جائے گا اسلام کیا تھا. وحشت اور درندگی اسلام کی نس نس میں اس کی ابتدا سے بھری پڑی ہے، صرف مار دھاڑ، خون خرابہ، اس کے علاوہ اور اسلام کے پاس ہے کیا؟ اس کے دامن میں کیا ہے؟ سچ والا جی ایک بات بتاؤ جی. یہ سب جانتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ اسپین تک پھیلا تھا، جی یورپ تک آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. جی. ایک بار میں اسپین گیا تھا، وہ الحمرا آپ نے سنا ہوگا، الحمرا ہاں جی، ہاں، وہ سب قصر میں دیکھ کے الحمرا آیا. کہتے ہیں. ہاں جی جی ہاں، جی جی. جب اتنے ہی اچھے تھا اور سب کچھ ساتھ، آج اسپین میں سب غائب کیوں ہیں؟ وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں ٹورسٹ جاتے ہیں، الحمرا وہ سب دیکھتے ہیں. جی. اور آج اسپین میں الاندلسیہ بھی کہتے ہیں وہ سارے جی جی علاقے کو، جس میں جی جی الحمرا جی ہے، جی ہاں ہاں اس میں جو ہے اشبیلیہ ہے، غرناطہ ہے، جس طرح سے. ہاں جی. جی ہاں. جی. آج اسپین میں 95% 96% جو ہے وہ کرسچن ہے. اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر. ایسا کیوں ہے؟ کوئی جی جھول تھا تبھی تو ہے نا. جی صحیح بات ہے. ہاں ہاں، جہاں ان کی لگ گئی ان کے
بلکہ میں ایک بات ویسے بھی عثمان بھائی ایک بات جو ہے اب ہمارے عبداللہ بھائی موجود ہیں، ایک بات میں اور کہوں گا، اس پر آپ غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں. دیکھیے اسپین ہے یا جو ہے ایران ہے یا ایجپٹ ہے یا عراق ہے، جہاں جہاں بھی اسلام گیا وہاں کے لوگوں کو اسلام میں ڈھال گیا، اسلام جو ہے اپنا بنا گیا. صرف ایک بھارت ایسا رہا وہ بھارتیوں کو اپنا نہیں بنا سکا، اور اسلام کو یا اس کے ماننے والوں کو آج تک اسی بات کی جلن ہے، تڑپ ہے کہ بھارت کو ہم وہاں کی بھارت کی تہذیب کو، بھارت کے تمدن کو ہم مٹا نہیں سکے، نہیں مٹا سکے. یہ بات تو سچ والا صاحب میں بھی ایکسپٹ کرتا ہوں. آپ اس بات کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں نا، اس پہ غور کرتے ہیں آپ؟ ہاں، صرف ایک بھارت ہی دنیا میں ایک ایسا جو ہے علاقہ ہے جس پر اسلام نہیں چھا سکا، باقی ہر جگہ چھا گیا، وہاں کی تہذیب کو بدل ڈالا. دیکھیں ایران، اسلام کے جو ہے ایران پہنچنے سے پہلے ایران میں کیا تھا؟ سب کچھ غائب ہو گیا. عراق میں کیا تھا؟ سب کچھ غائب ہو گیا. اچھا جسے آپ مصر کہتے ہیں، ایجپٹ، ارے بھائی ایجپٹ کی تاریخ تو آپ حیران رہ جائیں گے، وہاں سب کچھ اسلام چھا گیا، وہاں پر اسلام چھا گیا. لیبیا دیکھیں، مراکش دیکھ لیں، موراکو یا الجزائر دیکھ لیں، کیا ہے وہاں پر؟ سب کچھ چھا گیا. جسے الجزائر یا جو ہے موراکو کہتے ہیں، وہاں امازیغ وہاں کی قدیم قوم تھی، وہ سب کچھ جو ہے اسلام میں ضم ہو گئی. صرف ایک بھارت ایک ایسا ہے آج تک بھی جو اپنی جو ہے اپنی تمدن، اپنی تہذیب کے ساتھ ہے، اور اسی بات کا جو ہے اسلام یا اسلامیوں کو جو ہے دکھ ہے کہ ہم بھارت کو اپنا نہیں بنا سکے. بے شک یہ بات صحیح ہے کہ انڈینز نے اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کیا آج تک، یہ بات تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں. ہاں، اور آج بھی ایڑی چوٹی کا زور اسی بات پر ہے کہ بھارت کو کس طرح سے ہم پھر سے دوبارہ اسلامی ہندوستان بنائیں. یہ علماء اپنی نجی محفلوں میں باقاعدہ کہتے ہیں، باقاعدہ کہ ہمیں جی وہ میں سچ والا صاحب آپ سے اسی ایشو پہ بات کرنا چاہتا تھا میں کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جو ملک میں جو ڈس ہارمونی ہے اس کو آخر ایکچولی یہ کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے. اگر آپ جیسے سب اپنے اپنے پلیٹ فارمز بنا کے دوسرے ریلیجن کو جو ہے وہ غلط ٹہراتے ہیں، تو اس طریقے سے تو ملک کے اندر کبھی بھی ایک نہیں سنیے، بھارت کا کوئی ریلیجن نہیں ہے نا، بھارت کا تو دھرم ہے، دھرم ہے، اور پتہ نہیں کب سے ہے. اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. کس نے کہا بھارت کا کوئی ریلیجن ہے؟ بھارت میں کوئی ریلیجن نہیں ہے نا. دیکھیں دھرم کیا ہوتا ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کریں، سامنے والے کو جو اچھا لگتا ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی فائنڈنگز ہیں، جو اس کی سیکنگز ہیں، وہ اس کی مرضی، آپ اس کو وہ کرنے دیں، اور آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ کریں. جیو اور جینے دو کا کانسیپٹ بھارت میں ہے، اور جبکہ اسلام اس کے ٹوٹل خلاف ہے، ٹوٹل. سمجھ آئی آپ کو بات؟ جی ویسے دیکھا جائے سچ والا جی، نارتھ افریقہ جو ہے، ٹونیشیا ہو گیا، الجیریا ہو گیا، موروکو ہو گیا، یہاں پر ایکس مسلم اتنی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں جس کی کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، بہت سپیڈ سے. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام بہت تیزی سے پھیلا، اصل میں یہ جو ہے وہ بالکل کبھی گھسی یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں گھسی پٹی بات. لیکن آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تیزی سے چھوڑا جانے والا جو ہے جو کچھ بھی ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ ہے اسلام، بہت تیزی کے ساتھ. کیونکہ آج کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسلام کا ریئل فیس لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ ابھی بھی اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی، لیکن جو جان رہے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں. یہی فرق ہے جاننے اور ماننے کا. جی جناب. بیک وقت دونوں باتیں ہیں، اسلام خطرے میں بھی ہے اور اسلام تیزی سے پھیل بھی رہا ہے. ارے بھائی اسکالر کا تو کیا کہنا، سمجھے جیسی مرضی، جیسا حال، جیسا وقت ہے، جیسا جو ہے ویسی بات کریں گے. اسکالرس کی جو ہے کوئی بات کا کوئی اب اتنا سیریس نہیں لینا ہے، سمجھو، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی دم نہیں رہا، کوئی جان نہیں رہی، بے جان ہو گئے ہیں. اسی لیے تو چھپتے پھر رہے ہیں نا. ہمارا سامنا نہیں کر سکتے یہ لوگ، بالکل نہیں کر سکتے.
सही। तो चलें अब्दुल्ला मेहरानी साहब, आप तशरीफ लाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि ठीक है आपकी अपनी जो भी सोच है, लेकिन आप कम से कम हमारी बात सुनते हैं गौर से, तो ये हमारे लिए बड़ा एजाज है, ये कॉम्प्लीमेंट है। आप तशरीफ लाते हैं और यहाँ एक सेहतमंदाना, एक हेल्दी जो है डिस्कशन होता है और बिल्कुल पुरसुकून माहौल में। जी अब्दुल हमीद साहब क्या कहते हैं आप? अब्दुल्ला मेहरानी साहब, मैं बड़ी कदर करता हूँ, मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ अब्दुल्ला मेहरानी साहब की। ठीक है, आप मोमिन हैं, मुझे आपके मोमिन होने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जो है एक खुला जहन रखते हैं, खुला जहन रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।